خدا یسوع مسیح ناصری کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال والے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے کامل کرنے والے خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، کیونکہ خداوند ہی بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آج ہم چھٹے دن کے بارے میں سیکھیں گے، بک آف جینیسس سے، پیدائش اتپتی یعنی برشید سے۔ اس کے پہلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق، چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنسوں کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ خداوند نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خداوند نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خداوند نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خداوند نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے، ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ چھٹے دن کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہی گریٹر ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ چیزیں بنائی گئی ہیں اور اس کی ڈیٹیل بھی زیادہ لکھی گئی ہے۔ زمین کے اندر سے مٹی سے جانوروں کو پیدا کیا، چوپایوں کو، جنگلی جانوروں کو، سب کچھ زمین سے پیدا کیا گیا، اور اسی زمین سے ہمارا جو باپ ہے آدم اور حوا کو بنایا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم کو زمین سے لیا خداوند نے، اور پھر آدم کی پسلی میں سے حوا کو پیدا کیا۔ سو ٹیکنیکلی حوا بھی زمین ہی سے آتی ہے، کیونکہ جو انڈائریکٹ رشتہ ہے وہ اس مٹی کے ساتھ ہے۔ اور اگلے چیپٹر میں ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھتے ہیں، 6 ڈے کے اندر کیسے آدم کو بنایا گیا تھا، کہ زمین کی مٹی کو لیا خداوند نے، خود اپنے ہاتھوں سے سانا، اور خود خداوند نے اس مٹی کو شبیہ دی، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور جو کچھ تمام دنیا کے اندر کریٹ کیا گیا تھا اس سب پر اختیار بھی دیا خداوند نے آدم کو اور اس کی نسل کو۔ فرق یہ ہے کہ جانوروں کو حکم کے ساتھ پیدا کیا گیا، جو کہ زمین پر رینگتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، ان کو حکم دے کر کہا کہ یہ زمین ان کو پیدا کرے۔ لیکن آدم کے ساتھ محبت کا اظہار یہ ہے کہ خداوند نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی مانند بنایا، اور اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ جانوروں کے اندر نتنوں میں پھونک نہیں ماری گئی، بلکہ حکم کے ساتھ وہ جیتی جان ہوئے۔ اور پھر ان آیتوں پر بھی ہم غور کریں گے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں، کہ اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر پیدا کیا۔ اور یہ جو لفظ ہے آؤ ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خداوند نے فرشتوں کو کہا، یا یہ ہم سے کیا مراد ہے؟ پھر خداوند نے خوراک کا جو بندوبست کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں، گناہ سے پہلے، ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فروٹس اور پھل اور سبزیاں، یعنی کہ جو درخت سے پیداوار ہے وہ کھانے کا حکم تھا،
تب گوشت کھانے کا رواج نہیں تھا. یہ طوفان کے بعد جو ہے وہ سب کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ تمام جڑی بوٹیاں اور درخت جو تھے وہ تباہ ہو چکے تھے طوفان میں، اور خداوند نے وہاں پر زندگی کو کنٹینیو کرنے کے لیے الاؤ کی یہ بات. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی کی وجہ سے پھر عمروں میں کمی ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے میٹ جو ہے وہ کھانا شروع کیا. یہ اگین دن جو ہے وہ تیسرے دن کی تشبیہ ہے، تیسرے دن کی جو ہے وہ لنکڈ ڈے ہے. اس کو تیسرے دن کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تیسرے دن کو اس دن کیا کہہ لیں کہ روٹ ڈے کہا جاتا ہے، جو کچھ خداوند نے تیسرے دن بنایا تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند نے زمین اور خشکی کو پیدا کیا تھا، اور اس پر درخت اور پودے لگائے تھے. اور اسی زمین میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے دن اسی خشکی میں سے، اسی مٹی میں سے جو کہ ریویل کی گئی، چھٹے دن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے جانوروں اور جانداروں کو اور درندوں وغیرہ کو، جنگلی جانوروں کو، چوپایوں کو پیدا کیا. اور اسی مٹی میں سے ہی جو ہے وہ آدم کو لیا گیا. چھٹا دن چھٹی عید کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور چھٹا دن ہماری زندگی کے 6th مائل سٹون کو بھی ظاہر کرتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال بتا سکتا ہوں کہ چھٹی عید کون سی ہے. چھٹی عید کفارے کی عید ہے، یوم کفارہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر یوم کفارہ کی جو قربانی ہے اس کو پورا کیا ہے، اور ہمارا وہ کفارہ بن گیا. لیکن یوم کفارہ پر ایک خاص جو ہے وہ ہم وہاں پر ایک خاص چیز دیکھتے ہیں کہ یوم کفارہ کے موقع پر کاہن جو تھا، جب وہ جاتا تھا خداوند کے حضور میں پاک ترین مکان کے اندر، تو وہاں پر خداوند کی شقینہ گلوری، جس کو شقینہ کہتے ہیں یا شکائنہ کہا جاتا ہے، خداوند کا جلال جو ہے وہ اتر آتا تھا اس عہد کے صندوق کے اوپر، اور کاہن خدا کے روبرو ہو جاتا تھا. کاہن جو تھا وہ خداوند کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور وہ قوم کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور کاہن جو ہے وہ خدا کے ساتھ یوں سمجھے کہ جیسے بات کرتا ہے، وہ خداوند کو دیکھ سکتا تھا وہاں پر خدا کے جلال کے تھرو، یعنی کہ اس روشنی کے اندر. آبویسلی خداوند کے چہرہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خداوند کے ساتھ اس کی ملاقات کا دن تھا. اور ہم جو کہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، عید قیام سے پہلے جب عید کفارہ آتی ہے تو اس کی فلفلمنٹ فائنل کب ہوگی؟ جب ہم خداوند کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، خداوند کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. یوم کفارہ کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے. یوم کفارہ کی تصویر یہاں پر نظر آتی ہے ہمیں چھٹے دن میں، کہ جب آدم کو پیدا کیا گیا، اور اس کا جب ہم ڈیٹیل آگے جا کے پڑھتے ہیں تو آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اور جب نتنوں میں زندگی کا دم پھونک رہا ہے خدا، تو آبویسلی اٹس مور لائک خداوند اس کے چہرہ کے بہت قریب ہے. خداوند بالکل اس کے جیسے کسی کو چومنے کی خواہش ہوتی ہے، ویسا جو ہے وہاں پر آپ نے اگر دیکھیں کہ جب CPR دیا جاتا ہے، جب کوئی شخص موت کے یعنی جس کو فرسٹ ایڈ جو ہے دی جا رہی ہے، تو اس کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر سانس اندر پھونکی جاتی ہے، تاکہ وہ، کیونکہ یہ طریقہ بائبل میں سے لیا گیا، اور اس کے اندر جب آپ بلو کرتے ہیں تو لوگ کئی دفعہ ریوائیو ہو جاتے ہیں. تو آلموسٹ اسی قربت کے ساتھ خداوند نے آدم کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا. خداوند نے اس کے قریب جا کر، جیسے کوئی اپنے محبت کرنے والے کو چومتا ہے، جیسے غزل الغزلات کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے بوسے سے مجھے چومے، اپنے جو ہے وہ لبوں سے مجھے چومے. اور خداوند نے وہاں پر جو ہے وہ برکت اس کو دی، اور جیسا کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، اور خداوند نے اپنے جو ہے وہ برکت کا وہاں پر اجرا کیا. اور جب خداوند ہمیں بھی اپنے پاس بلا لے گا اور ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے اپیئر ہوگا، تو ہمیں خداوند گلے سے لگائے گا، ہمیں چومے گا. اور لکھا ہے کہ جب وہ مصرف بیٹا واپس آتا ہے تو اس کو باپ نے چوما، تاکہ اس کے اندر دوبارہ زندگی کا دم
پھونکا جائے تاکہ اس کے اندر زندگی دوڑ جائے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو نتنوں میں جب زندگی کا دم پھونکا گیا اور آدم نے سانس پہلی لی، آدم نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آدم نے اپنا جو ایک دم جو اس کے اندر زندگی آئی، اور اس کا پہلا سب سے زندگی کا پہلا نظارہ کیا تھا، اس کا زندگی کا سب سے پہلا جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تصویر کیا تھی، اس کو خداوند کا چہرہ نظر آیا، اس کو خداوند خدا اپنے روبرو نظر آیا، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، خداوند اپنے چہرے کو تیری طرف پھیرے، اور آدم کو اپنے اوپر خداوند یسوع مسیح ناصری یہوشوا جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص یہ میرا خدا ہے، یہ میرا مالک ہے، جس نے میرے اندر زندگی کا دم جو ہے وہ پھونک دیا ہے۔ اور وہاں پر ہمیں ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے آدم اور خدا کا جو آمنا سامنا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہی کفارہ ہے، یہی کفارے کی عید ہے، یہی خداوند یہوشوا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں میسر ہے۔ اور جب ہم اس کو ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ ہماری جو مسیحی زندگی کا مائل سٹونز ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر دن جو ہے وہ ہمارے ایماندارانہ مسیحی زندگی کے مائل سٹونز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے پہلا دن جو کہ روشنی کا دن ہے، وہ توبہ کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے اقرار کو ظاہر کرتا ہے جب روشنی ہمارے اندر آتی ہے۔ دوسرا دن پانی کے اندر جانے کو ظاہر کرتا ہے، بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے، ہماری دنیا سے جدائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا دن جو ہے بپتسمہ کے باہر آ جانے کو ظاہر کرتا ہے، نئی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، نئی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھلدار زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ چوتھا دن جو ہے وہ روح القدس سے معموری کو اور بلاہٹ سے جو ہے ریلیٹڈ ہے۔ پانچواں دن جو ہے وہ پریچنگ سے ریلیٹڈ ہے اور خدمت گزاری سے ریلیٹڈ ہے، روحوں کو جیتنے سے ریلیٹڈ ہے۔ چھٹا دن جو ہے خداوند کے سامنے پیش کر دیے جانے سے ریلیٹڈ ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں زندہ تھے ان کی زندگی کا چھٹا مائل سٹون کب آتا ہے؟ اس سے پہلے کہ مسیح کی آمد ہو، یہ چھٹا مائل سٹون تب آئے گا یا آ چکا یا آیا ہے جن لوگوں کی زندگی میں جب ہم اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، جب ہم اپنی آخری سانس لیتے ہیں اور ہمارا بدن جو کہ اس مٹی سے لیا گیا تھا واپس اس مٹی میں جڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر مٹی سے لینے کا جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے مٹی کے اندر سے سب کچھ پیدا کیا۔ جب ہمارا بدن واپس مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور ہم خداوند اپنے خدا کے روبرو ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند اپنے خدا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب ہم خداوند اپنے خدا کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور خداوند اس بچے کو چومتا ہے، اس پیارے بیٹے اور بیٹی کو چومتا ہے کہ آؤ میرے پیارے باپ کے بچوں، آؤ میرے پاس، میں جو ہے وہ تمہیں اپنی برکت دیتا ہوں۔ اور روحانی طور پر اس کی ایک اور فلفلمنٹ بھی ہے کہ جب ہم مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ پانچواں دن جو ہے نرسنگوں کی عید کو ظاہر کرتا ہے، جب نرسنگے بجائے جائیں گے، اور چھٹا دن جو ہے وہ جب ہم خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان جلالی بدنوں میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے چھٹے دن پر جسمانی حالت میں آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اسی طرح اسی چھٹے دن پر، اسی چھٹے دن کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو نئے بدن دیے جائیں گے، جیسا کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم اپنے اس باپ خاکی کے شکل پر تھے، پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب میں لکھا ہے کہ جیسے ہم اس خاکی کی شبیہ پر ہیں اس روحانی کی شبیہ پر بھی ہوں گے، ویسے ہی ہوں گے ہم جیسے اس خاکی کی شبیہ پر ہیں، اور ہم اس دن میں داخل ہوں گے جو کہ خداوند کا دن ہے، اور ہم خداوند کے اندر شامل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہم اس روحانی کی شکل پر بھی ہوں گے، جیسے ہم خاکی کی شکل پر تھے اب ہم روحانی کی شکل پر ہوں گے، جیسے زمین کی مٹی سے لیے گئے تھے اب ہم آسمانی خمیر سے لیے جائیں گے، آسمانی اس آسمانی باڈی کو حاصل کریں گے جو آسمان کی مٹی، یوں کہہ لیں کہ جیسے آسمان کی مٹی سے لیا گیا، جیسے وہ بدن جو آسمان میں تیار کیا گیا ہمارے لیے وہ ہمیں عطا کیا جائے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور یوم کفارہ کی تکمیل تب ہوگی ہماری زندگی میں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یوم کفارہ کی ملٹیپل لیئرز ہیں۔ ایک لیئر یہ ہے کہ جس میں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے کفارہ ادا کیا، وہ تو قربانی، جو کفارے کی قربانی کا جو کانسیپٹ تھا وہ پورا کیا، لیکن اس کا جو ایکچول
ان گیدرنگ کا کانسیپٹ ہے کہ جس میں قوم کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور خدا کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا اور قوم کو جو ہے بری الذمہ قرار دیا جاتا تھا، وہ کب ہوگا؟ جب دنیا کی عدالت کی جائے گی اور ہم بری الذمہ قرار دے دیے جائیں گے، جب ہمارے لیے یہ میسج آئے گا کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، مبارک ہیں وہ مردے جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، تب ہماری زندگی میں چھٹے دن کی تکمیل ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یوم کفارہ کی فلفلمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ چھٹا دن 6,000 سال کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ 6,000 سال انسان کی نسل کو دیے گئے تاکہ ہم اس 7ویں 1000 سال کے اندر داخل ہوں، اور اس کے آخر میں یعنی 6,000 سال کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے اب 6,000 سال ہونے کو ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کفارے کی عید کی تکمیل ہوتی ہے۔ سو یہاں پر یہ سائن بھی ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل ہم اس کی اور ڈیٹیل پڑھیں گے اور ان تمام پیسیجز کو، جس میں جو سیکشنز ہیں، ان کو بغور دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے خداوند کو مبارک کہتے ہیں، اس بھلے خداوند کو جو کہ ہماری خوشی، شادمانی، ہماری برکت، ہماری نجات، ہمارا پیالہ ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر سے ہم سیکھ رہے ہیں، چھٹے دن کی باتیں آج کل چل رہی ہیں، اور ہم جو ہے چھٹے دن کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا بھید کی باتیں ہیں۔ بک آف جینیسس چیپٹر 1 اور 24 سے 31 آیات یہ چھٹے دن کی تفسیر ہیں۔ یہ 6 دن جو ہیں یہ علامتی بھی ہیں، ایون دو کہ لٹرل بھی ہیں، اور علامتی اس لیے کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے، اور چوتھے دن کو روشنیوں کا دن کہا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4,000 سال کے بعد جو کہ دنیا کا نور ہے دنیا میں آتا ہے، اور پھر اگلے 2 دن ہم دیکھتے ہیں کہ فضائیں پرندوں سے بھرتی ہیں، سمندر مچھلیوں سے بھرتے ہیں، زمین اپنی پیداوار دے رہی ہے، زمین جو ہے وہ جانوروں کو کریٹ کرتی ہے، انسان مٹی سے باہر آتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے، جو کہ ہیومن ریزریکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ جب چھٹے دن کے اختتام پر ہم سب زندہ کر دیے جائیں گے، خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جیسے پہلے آدم کو مٹی میں سے نکالا، اسی طرح دوسرا آدم ہمیں جو ہے اس قبر میں سے، جس مٹی کے سپرد ہمیں کیا گیا، نئے اور جلالی بدن کے ساتھ نکالے گا۔ پھر کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، جیسا کہ بک آف جینیسس چیپٹر 6 میں دیکھیں، اس کو بعد میں ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے جب ہم وہاں پر پہنچیں گے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ چیپٹر 6 میں اور اس کی 3 آیت میں، تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر یعنی کہ اس کو جو وقت دیا گیا ہے 120 سال 120 برس کی ہوگی۔ یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں یہ کوئی انسانی عمر کا تعین نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ آگے جا کر کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ عمر کا ایک نسل کا ایک عمر کا تعین 70 اور 80 سال کا ہے، کہ 70 برس تک عمر ہے، اگر قوت ہے تو 80 سال بھی ہو جاتی ہے، ایک ایوریج ایج سیٹ کر دی گئی۔ لیکن 120 کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی یہاں پر جو لکھا ہے نا، انسان کی عمر، اس کی عمر، تو اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، وہاں پر جو ایکچول میننگ ہے وہ ہے کہ انسان کا دور، اس کو دور کے طور پر رکھتے گا، اس کو ایک دا سیزن فار دا ہیومن بینگز، ایک ادوار کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا وقت جو ہے وہ 120 سال، اور یہاں پر 120 سالوں کے لیے جو سال ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اس کو اور ڈفرینٹ ٹرانسلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے شانے۔ شانے کا مطلب ہے ڈویژن آف ٹائم، اے میجر آف ٹائم، انڈکشن آف ایج، اے لائف ٹائم، مختلف یعنی کہ ایک وقت کا جو ہے وہ دور کہہ لیں۔ تو
تو 120 کا جو یہاں پر عرصہ ہمیں دیا گیا ہے وہ 120 لٹرل ایئرز نہیں ہے، کیونکہ فگریٹیولی بولا گیا ہے، اور 120 کا جہاں پر تعلق ہے یہ 120 حصے ہیں، 120 اور عموماً یہی جو ڈویژن ہے وہ جوبلی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو کہ 50 سال کا ایک دور ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں 120 ادوار یا 120 جوبلیز دی جائیں گی، اس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا جب ہم چھٹے چیپٹر کی اسٹڈی کریں گے، لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ 120 جوبلیاں دی گئی، 120 جوبلی کے سال دیے گئے، 120 حصے کیے گئے وقت کے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکولی ڈیوائیڈڈ 120 کو 50 سے ضرب دیں، کیونکہ ایک جوبلی جو ہے 50 سال کی ہوتی ہے اور جوبلی کا سال 50 سال کے بعد آتا ہے، 120 50 حصے کیے گئے، 120 جوبلیاں جب دی گئی انسان کو، تو وہ 120 کو 50 سے ضرب دیں تو 6000 بنتے ہیں، جو کہ اگین اسٹرینجلی 6000 سالوں کے اوپر فٹ آتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے 6000 ایئرز دیے انسان کے لیے۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ پہلے 4000 سال جو ہیں وہ مسیح سے پہلے کا دور ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے 1000 سال کے بعد مسیح کی آمد ہوتی ہے، آفٹر 4000 ایئرز چوتھا دن جو ہے وہ مسیح کو لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد 2 دن تک انجیل کی منادی کی جا رہی ہے، 2 دن تک انسانوں کو جو ہے وہ تیاری کا وقت دیا گیا ہے، 2 دن تک سمندروں کو بھرے جانے کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے، 2 دن تک جو ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ فضاؤں میں پرندوں کا اڑنا، یعنی کہ پریچنگ کا جو 2000 سال کا عرصہ دیا گیا، سمندروں میں مچھلیوں کا پکڑنا مینس کہ آدم گیری کا وقت، روحیں جیتنے کا وقت 2 دن کا ہے، زمین کا اپنی پیداوار کو دینا اور زمین سے جانوروں کا نکلنا جو ہے وہ فروٹفلنس کا نشان ہے، جس میں کلام کا بیج پھینکا گیا، اور آدم کا مٹی سے بننا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ 2 دن کا جب وقت ختم ہوگا تب ہم اپنی اپنی قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ مسیح کا آنا ہو جائے گا۔ اور یہ جو نشان ہے یہ بائبل میں بارہا لکھا گیا ہے، بک آف ایکسڈس میں دیکھیں، چیپٹر 19 میں دیکھیں، خروج یعنی کوچ کی کتاب، اس کا 19واں باب دیکھیں اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور ان کو آج اور کل ان کو پاک کر، یعنی 2 دن کا وقت دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہاں پر فگر آف سپیچ کے طور پر بولا جا رہا ہے، پروفیٹک بات بولی جا رہی، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے دھو لیں، جیسا کہ بک آف ریولیشن مکاشفہ پرکاشت واقعہ کے آخری چیپٹر میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، بلیسڈ آر دوز ہو واش دیئر گارمنٹس، جو اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں۔ اور یہ 2 دن کا عرصہ جو ہے 2000 سال کا عرصہ پاکیزگی کے لیے دیا گیا ہے، پریچنگ کے لیے دیا گیا ہے، مسیح کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینہ پر اترے گا، اور مسیح جو کہ چوتھے دن میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بعد 5واں اور 6واں دن تیاری کا دن ہے، 2 دن کا مطلب 2000 سال کا عرصہ دیا گیا، اور تیسرا دن جو کہ ایکچول ویک میں 7واں دن ہوگا، جو کہ دنیا کی تاریخ کا 7واں دن ہوگا، اور 1000واں سال ہوگا، 7000واں سال، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملینیل کنگڈم جو ہے وہ خداوند کی آ جائے گی، اور 7000 سال جو ہے وہ پورا ایک ویک بنتا ہے، اور جو یہاں پر ایک ہفتہ ہے وہ بھی 7000 سال کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 سال کے بعد مسیح آ رہے ہیں، 2 دن جو ہے وہ پریچنگ کے لیے دے گے 2000 سال، اور پھر 7واں دن جو کہ سبت کا آرام، جس کے بارے میں بک آف ہیبروز میں لکھا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے، وہ سبت کا آرام جو ہے وہ ملے گا، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ آرام ہمیں میسر ہوگا، کیسے 1000ویں سال میں، جو کہ 7واں 1000 سال ہے، جو بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ ہم ہوسیہ کی کتاب میں دیکھیں، اس کے 6 باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس کی 2 آیت میں کہ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا، اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے، یعنی کہ 2 دن کے بعد۔ کون سے 2 دن کے بعد؟ جب مسیح کی آمد ہو چکی، اس کے 2 دن کے بعد جو ہے وہ خداوند ہمیں
نئی زندگی بخشے گا اور پھر تیسرے دن اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی کہ ہم دوسرے دن کے اینڈ پر جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے اور نئی زندگی کے اندر شامل ہوں گے۔ پھر یوحنا کی انجیل 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پھر تیسرے دن کانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی۔ تیسرے دن شادی تھی، اور برا کی شادی کی ضیافت آنے کو ہے، کیونکہ تیسرا دن ہمارے سروں پر آ چکا ہے، ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں برکت دی ہے اور ہم تیسرے دن میں بہت جلد داخل ہونے والے ہیں، مسیح کی آمد کے بعد تیسرے دن میں۔ ویسے تو یہ چھٹا دن گزر رہا ہے، چھٹا 1000واں سال گزر رہا ہے، اور ہم اس ہفتے کے طور پر جب اس کو دیکھتے ہیں تو مسیح کی آمد ہونے والی، کیونکہ 7واں 1000 سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں 13ویں باب میں اور اس کی 32ویں آیت، 31ویں اور 32ویں۔ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو اگین وہی بات ہے کہ بائبل میں فگریٹیو بہت ساری چیزیں ہیں، ایون دو کہ وہاں پہ لٹرلی ایسا ہوا اور وہ واقعہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر تمثیل ہے، اس کے اندر مدراش ہے، اس کو ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے 2 دن جو ہے وہاں پر ہیرودیس کا خطرہ ہے، اور کلیسیا کو، خداوند کے لوگوں کو، ایمانداروں کو شروع سے ہی مخالف مسیح کی روح کا سامنا ہے، اور مخالف مسیح کی روح جو ہے وہ قتل کر دینے کے در پہ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھو میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا۔ یعنی کہ 2 دن دیے گئے کہ لوگ آزاد کیے جائیں، بدروہیں نکالے جائیں، قیدیوں کو آزاد کیا جائے، لوگوں تک خوشخبری پھیلائی جائے، خداوند کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، مردے زندہ کیے جائیں، ایماندار ہو جائیں، لوگ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، توبہ کر لیں، بپتسمے لے لیں، قوموں کو شاگرد بنایا جائے، پوری دنیا کی زمین کی انتہا تک انجیل کی منادی کی جائے، اور 2 دن کام کیا جائے فل۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ خداوند نے بھی یہ الفاظ ادا کیے کہ ہم تیسرے دن جو ہے وہ کمال کو پہنچیں گے۔ تو اگر ہم دونوں تناظر میں دیکھیں تو پہلے 6 دن جو ہیں وہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسا کہ خداوند نے بھی کلام میں کہا ہے کہ 6 دن کام کے ہیں، 7واں دن آرام کا ہے، 7واں دن خداوند کا ہے، خداوند کی حضوری میں بیٹھ جانے کا دن جو ہے وہ 7واں ہے۔ اسی طرح 120 جوبلیاں دی گئیں جو کہ 6000 سال کا عرصہ ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ انسان کی عمر، انسان کا دور جو ہے وہ 120 جوبلیاں ہی ہوگا، یعنی کہ 6000 سال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ 6 دن جو ہیں یہ اگین بنی نوع انسان کی ہسٹری کو بھی ظاہر کرتے ہیں، بنی نوع انسان کے دیے گئے وقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ 4 دن کے بعد مسیح آ رہا ہے، اس کے بعد 2 دن یعنی کہ 5واں اور 6واں دن، آخری 2 دن تیاری کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں، بدروحوں کو نکالنے کے ہیں، شفا کا کام کرنے کے ہیں، بادشاہی کی تیاری کے ہیں، لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آنے کے ہیں، تاکہ منصوبہ پورا ہو، کیونکہ خداوند کا ایک پلان ہے میرے عزیزو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عیدوں کو ہم کیوں منائیں، کہ ان کا کیا تعلق ہے؟ آل فال ہزیان بھی خداوند کے کلام کے اگینسٹ بولتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اور خداوند کے کلام کو تروڑ مروڑ کر، شریعت سے نفرت، اتنا نفرت انگیز کہ جب وہ بولتے ہیں ان کے منہ سے جھاگ اڑتی ہے، کیونکہ وہ خداوند کے کلام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے وارن کیا تھا کہ جو اس شریعت کو، ان حکموں کو، ان میں سے چھوٹے حکم کو بھی توڑنا سکھائے گا وہ بادشاہی میں چھوٹا کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں ایسے دوست، ایسے بہن بھائی جو ایسا کرتے ہیں۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداوند کا ایک پلان ہے، خداوند کا ایک منصوبہ ہے جو کہ خداوند نے شروع میں ہی لے ڈاؤن کر دیا ہے، خداوند نے پہلے سے ہی انسان کو دکھا دیا ہے۔ اب دیکھنا ہمارا فرض ہے، اس کو چلنا، اس کو دیکھنا ہمارا فرض ہے۔ سو جینیسس چیپٹر 1 جو ہے یہ پہلے 6 دن اور پھر 7واں دن جو کہ چیپٹر 2 میں لکھا ہوا ہے، یہ خداوند کا ایک منصوبہ ہے۔ اسی منصوبے کا فنگر پرنٹ اور ڈی این اے ہمیں جو ہے وہ تھم پرنٹ جو ہے وہ عیدوں میں نظر آتا ہے، اسی منصوبے کا سارا کچھ ہمیں ہسٹری میں نظر آتا ہے، اسی گریٹ پلان کا جو ہمیں جو
پرنٹ ہے، اس کا جو ڈی این اے ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی پروفیسیز میں نظر آتا ہے۔ سو کیسے ہم اگنور کر دیں ان چیزوں کو، کیسے ہم بھلا دیں، کیسے ہم کیوں کر نہ خداوند کے منصوبے کو اپنائیں، کیونکہ خداوند کا منصوبہ سب سے افضل ہے، خداوند کا منصوبہ سب سے بڑھ کر ہے، برتر ہے، کیونکہ وہ خداوند کا ہے اور وہ خدا نے دیا ہے۔ وہ ٹائم کلاک جو خدا نے سیٹ کیا ہے وہ خدا نے کیا ہے، اور دنیا چاہے جو مرضی اپنے سسٹمز بنا لے، ادھر سے ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لوگ لے کر آئیں، انسانی سسٹمز بنائے جائیں، انسانی جو ہے وہ چیزیں کریٹ کی جائیں، لیکن خداوند وہی کرے گا جو خداوند نے پلان کیا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مسیح نے بھی ایسا ہی کیا، مسیح نے آ کر انہی چیزوں کو پورا کیا جو کہ خداوند نے دی ہیں، اور کسی رومی، کسی بابلی، کسی مسیحی، کسی اور جو بنائی گئی جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنایا نہیں، بلکہ وہی کچھ کیا، وہی فلفل کرتا رہا جو کہ خداوند کے کلام کے اندر سے نکلا ہے۔ سو شریعت سے نفرت نہیں کر سکتے ہم، خداوند کے احکام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، خداوند کے کلام کو گھٹیا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خداوند نے جو کلام دیا ہے وہ اپنے بیٹے یسوع کے لیے دیا ہے، تاکہ یسوع مسیح ناصری یہوشوا جو ہے وہ ان کو آ کر پورا کریں، اور ان کے وسیلہ سے ہم برکت پا لیں، ہم برکت پائیں، اور ہم وہ کہہ نہیں سکیں گے، ہم کوئی کہہ لیں کہ دلیل نہیں دے پائیں گے اگر خداوند کے سامنے ہم لاجواب ہو گئے اور کہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ کلام مقدس میں سے سب کچھ عیاں ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور آبویسلی اس کو خداوند نے سب کچھ صاف صاف بھی لکھا ہے، لیکن چھپایا بھی ہے، چھپایا ان سے جو اپنی عقل میں بہت زیادہ عقل مند ہیں، اور صاف صاف ان سے جو کہ سادگی کے ساتھ سیدھا سیدھا کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم جیسے بے وقوفوں کو بھی خداوند نے جو ہے کلام میں سے سکھا دیا، اور ہم ایک دوسرے کو یہ منصوبے خداوند کے بتاتے ہیں۔ سو ہم خدا کا شکر کریں گے اس بات کے لیے کہ ان 6 دنوں کی اہمیت کیا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کل ہم ان آیات کو دیکھیں گے جس میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنائے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ہمیں خدا کی صورت، اور خدا کی صورت کا کیا مطلب ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں۔ آپ سب کے پیار اور محبت کے لیے، فیڈ بیک کے لیے بڑا مشکور ہوں۔ آپ بس ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ اس کلام کو یوں ہی ہم پڑھتے، سمجھتے، سیکھتے چلے جائیں۔ بک آف جینیسس چیپٹر 1 کے اندر ہم آج 6 دن کے، میرے خیال یہ تیسری آڈیو ہوگی یا چوتھی آڈیو، ہم نے پہلے 5 دنوں کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے سیکھا کہ پہلے 5 دن جو ہیں وہ انسانی زندگی کے پہلے 5 مائل سٹونز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا دن جو کہ روشنی کا دن ہے وہ توبہ کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا دن جو کہ پانیوں کو پانیوں سے جدا کرنے کا دن ہے وہ بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے، تیسرا دن فروٹفل زندگی کو، نئی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، چوتھا دن بلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے، پاکرو کے بپتسمہ کو ظاہر کرتا ہے، پانچواں دن جو ہے وہ خدمت کو ظاہر کرتا ہے، سمندروں کو مچھلیوں سے بھرنے، آدم گیری کو، بادشاہی کی خدمت، کلام سنائے جانے، اور مسیحی واک اور اسپیشلی بلاہٹ کے بعد کی جو خدمت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ چھٹا دن جو ہے وہ اس واقعے کو ظاہر کرتا ہے جس میں ہم خدا ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کس طرح آدم کو خدا نے تخلیق کیا، اور آدم خدا کے روبرو ہوا۔ اب یہ دن مسیح کے آنے سے پہلے اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ موت کے دن کی شکل میں آتا ہے، کہ جس دن ہم اس دنیا سے جدا اور خدا ان کی بادشاہی میں حاضر کیے جائیں گے، یا پھر اس دن کی جو فائنل فلفلمنٹ ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوتا ہے اور خدا ان کی آمد ہو جاتی ہے تو اس دن یہ دن پورا ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، 26ویں آیت ہم دیکھیں، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں
اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔ یہاں پر جو عبرانی زبان میں امیج کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے سلام ود زادے لام اور میم، جو کہ عبرانی زبان میں ہے، اور لائکنس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے دموت، یعنی کہ دالت میم واو اینڈ تاو۔ لائکنس کے لیے جو خاص طور پر لفظ دموت ہے وہ 4 لیٹرز سے مل کر بنا ہے۔ دالت جو ہے ہم جانتے ہیں کہ پکٹوریل ہیبرو میں یا پیلیو ہیبرو جو پکٹوگرافک ہیبرو ہے اس میں دروازے کو ظاہر کرتا ہے۔ میم جو ہے وہ مائیم کا لیٹر ہے، یعنی کہ اس کا روٹ لیٹر ہے جو کہ پانیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور پانی ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کو، انسانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ واو جو ہے وہ کیل کو ظاہر کرتا ہے، اور تاو جو ہے وہ صلیب کو ظاہر کرتا ہے پرانی عبرانی لینگویج میں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ، پانی اور لوگ، کیل اور صلیب، تو جو میسج ملتا ہے لائکنس کا وہ کیا ہے کہ انسان کو خدا کی لائکنس میں آنے کے لیے اور ہم سب کو جلالی بدن کو پانے کے لیے اس دروازے سے گزرنا ہوگا، اس شخص سے جو کہ دروازہ ہے اور جس کو کیل کے ساتھ صلیب پر جڑ دیا گیا، ان پانیوں یعنی ان لوگوں کے لیے جن کو وہ اپنی لائکنس میں بنانا چاہتا ہے۔ بھید کی یہ بات جو ہے وہ پھر پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں میں جا کر کی۔ پولس رسول نے جو بات بھید کی، یہی بات جو ہے وہ آگے جا کر کرتا ہے پولس رسول۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اگر ہم جائیں وہاں پر اور اس کے 15ویں باب میں دیکھیں اور اس کے 38ویں آیت لکھا ہے کہ مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور آسمانی بھی جسم ہے، زمینی بھی جسم ہے۔ آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا، اور آفتاب کا جلال اور ہے اور مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے جا کر 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے ہیں اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ لٹرل جب اس دن کو پڑھتے ہیں تو ہم لٹرل وے میں دیکھتے ہیں کہ آدم کو جب پیدا کیا گیا، پہلے آدم کو، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں سے اس کو لیا گیا، لیکن ہم جب اس کو اسپرچول سینس میں دیکھتے ہیں، دموات کی جو سینس میں دیکھتے ہیں، دموت کی یا دموات کی جو سینس ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس دروازہ، اس دراخ میں سے وہ پانی گزرتا ہے صلیب کے وسیلہ سے، جس پر اس شخص کو جو کہ دروازہ ہے، جو کہ ہم سب کا خالق اور مالک اور ہم سب کا نجات دہندہ ہے، اس کو کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ لائکنس کے لیے جو لفظ ہے وہ یہ ہے۔ لائکنس میں جب ہم آئیں گے تو صلیب ہی کی وجہ سے میرے عزیزو ہم اس کی لائکنس میں آ جائیں گے۔ جیسے لکھا نا کہ پہلے خاکی تھا، پھر روحانی ہوگا، آسمانی ہوگا۔ ہم سب کو نیا بدن کب ملے گا؟ جب ہم، لکھا ہے کہ جو خاک میں پڑے ہیں وہ سو رہے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے مسیح کے آنے پر، اس آخری نرسنگا کے پھونکا جانے پر ایسا ہوگا۔ تو جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو خداوند کی لائکنس میں تخلیق کیا گیا، اس کو جلالی بدن کے ساتھ تخلیق کیا گیا۔
لیکن جب مسیح کی آمد ہوگی تو پھر ہم واپس اس چیز میں ریسٹور کر دیے جائیں گے۔ تو چھٹا دن ہمیں خدا کے پلان، خدا کے منصوبے کو بھی دکھاتا ہے کہ ہماری جو ریسٹوریشن ہے، ہماری ریسٹوریشن وہاں پر ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور پھر ہم زمین سے، جیسے پہلی کریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو زمین کے اندر سے خداوند نے پیدا کیا، ہم پھر زمین سے باہر آ جائیں گے۔ ہاللیلویہ، جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور خداوند کی امیج میں، خداوند کی لائکنس میں وہ سارے پیدا ہوں گے۔ دوسرا جو امیج اور لائکنس کی بات ہو رہی ہے وہ ایٹریبیوٹس کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ وہ جو لائکنس کی بات ہوتی ہے، امیج کی بات ہوتی ہے، تو عام نظریہ یہی ہے کہ شاید ہم دکھنے میں خدا جیسے ہیں۔ ایسا اسٹرکٹلی ناٹ، مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم سب دکھنے میں فرق ہیں۔ اور پھر ہم بک آف جینیسس میں ہی آگے جا کر پیدائش، اتپتی، برشید، اس کے 5ویں باب میں دیکھیں تو اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اپنی صورت اور شبیہ کے موافق اس کو بنایا ہے، لیکن آدم کی نسل جو ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ آدم کی صورت اور شبیہ پر پیدا۔ ہم سب کس کی لائکنس میں ہیں؟ ہم خدا کی لائکنس میں، ایٹریبیوٹس کے والے سے شاید اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے اگر فزیکل لائکنس کی بات ہے تو ہم اپنے باپ آدم کی لائکنس میں ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آدم گناہ میں گر گیا، آدم گناہ میں پڑ گیا، تو پھر اس کی لائکنس جو ہے وہ بدل گئی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شبیہ بدل گئی، وہ جلال اس کا جاتا رہا۔ اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی پھر غیر جلالی اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی پھر گناہ کے نیچے پیدا ہوئی، وہ بھی جو ہے وہ آدم کے گناہ آلودہ سٹیٹ کے بعد کا جو لائکنس ہے اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ ہم سب اس لائکنس میں اب پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اس لائکنس میں، اس شبیہ میں، اس صورت میں پیدا نہیں ہوتے جس میں آدم کو اوریجنلی کریٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم خداوند کی حضوری میں ریزریکٹ کیے جائیں گے، جب جلالی بدن کو ہم ریسیو کریں گے، ہم تب اس سٹیٹ میں واپس جائیں گے جو آدم کو دی گئی، اور اس کو لائکنس اور امیج جو ہے جو اس وقت دیا گیا خداوند کی شکل و صورت پر، شباہت پر جو تھا، اس میں ہم شامل ہوں گے۔ اب اس شباہت میں ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ جلالی ہونا، سیلف اویئرنس، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمہ گیر ہونا، ہمارے اندر بھی خداوند، جیسے خداوند خدائے ثالوث ہے، ہمارے اندر بھی ایک تثلیث ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم روح، بدن اور جان کے اندر پیدا ہوئے، ہم روح، بدن اور جان رکھتے ہیں۔ ہم ایک کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ڈسٹنکٹ ہمارے پروپورشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک ہیں، اور یہی چیز خداوند کی لائکنس ہے۔ خداوند نے کہا تھا کہ میری صورت اور ہماری صورت اور ہماری شبیہ پر ان کو پیدا کرتے ہیں۔ تو خداوند کی ذات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہمہ گیری ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس ہمیں کلیئرلی نظر بھی آتے ہیں ایک کے طور پر بھی، اور پھر ہم ان کو سیپریٹلی، ڈسٹنکٹیولی کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم ان کو ایٹ ورک بھی سائملٹینیسلی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں تینوں جو خداوند کی ذات کے پہلو ہیں، یا اقانیم کہہ لیں، کچھ بھی لفظ لوگ اس کے لیے یوز کر لیں، لیکن ہم ان تینوں شخصیات کو، خداوند کی ذات کے ان تینوں حصوں کو ایک ہی وقت میں، بیک وقت جو ہے وہ کام کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لائکنس یہ ہے، امیج یہ ہے، صورت یہ ہے۔ اور پھر جو لفظ ہے آؤ ہم، یہ خدا نے فرشتوں کے لیے نہیں کہا، خدا نے فرشتوں کو نہیں یہ جو ہے وہ دعوت دی کہ میرے ساتھ مل کر اب کریشن کے اس آخری جو پینیکل ہے، جو کہ ساری کریشن کا بادشاہ میں بنانے لگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آدم کو جب تخلیق کیا گیا تو سارا اختیار آدم کے حوالے کیا گیا، تو اس کا مطلب فرشتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ میرے ساتھ شامل ہوں اس میں، یا مشورت لے رہا ہے خداوند۔ آؤ ہم سے مراد یہ ہے کہ خداوند نے اپنی ذات کے اندر جھانکا، اپنی ذات کے اندر جھانکا، اور خدا نے وہاں پر اعلان کیا کہ آؤ ہم، مینس کہ وی ول، اپنے آپ کو ہی خداوند کہہ رہا ہے۔ اس کا یوں نظریہ لیا جا سکتا ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کی باہمی مشاورت کے ساتھ
آدم کی تخلیق ہوئی، اور اس میں وہ صفات، وہ ایٹریبیوٹس، وہ ڈی این اے، وہ خوبیاں، وہ چیزیں رکھ دی گئیں جو کہ خداوند کی ذات کا خاصہ ہے، لیکن سب کچھ نہیں رکھا گیا، کیونکہ کامل کل جو ذات ہے وہ خداوند خدا کی ہے۔ آدم کو اس ذات کا کچھ حصہ عنایت کیا گیا ہے۔ ہم سب کے پاس کچھ اختیارات ہیں، لیکن سب اختیارات نہیں ہیں، اور ہمارے اختیارات میں اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا جب ہمارے پاس جلالی بدن ہوگا، ہمیں اور بہت ساری چیزیں تفویض ہو جائیں گی، ہمیں مل جائیں گی، لیکن تب بھی ہمارے پاس سب کچھ وہ نہیں آئے گا جو کہ خداوند کی ذات کے اندر ہے، کیونکہ خداوند خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ فرشتوں میں بھی ان خداوند کی خصوصیات ہیں جو کہ خداوند کے اندر سے انہوں نے ڈرا کی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، لیکن ان میں وہ سب نہیں ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کامل ذات جو ہے وہ خداوند کی ہے۔ اور ایک اور نظریہ یہاں پر لوگ بلیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حوا سے پہلے، حوا کیونکہ پسلی سے نکالے گی، حوا سے پہلے بھی کوئی ایک خاتون بنائی تھی، اس کے لیے کوئی نام بھی وہ سجیسٹ کرتے ہیں لوگ، جو کہ ایک بدعتی تعلیم ہے، غلط تعلیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی جو اکاؤنٹ آف 6 ڈے ہے، 6 ڈے یعنی چھٹے دن کا اکاؤنٹ، وہ یہاں پر شارٹ فارم میں لکھ دیا گیا، یعنی خلاصے کے طور پر لکھا گیا ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم چیپٹر 2 میں پڑھتے ہیں۔ سو چیپٹر 2 جو ہے وہ چھٹے دن کی ڈیٹیل ورژن ہے، یوں سمجھ لیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آدم کی پسلی سے حوا کو نکالا، اور یہ جو سلسلہ ہے، کیونکہ جانوروں کو جب تخلیق کیا اور پھر آدم کو تخلیق کیا گیا اور آدم کے سامنے سب کچھ لایا گیا اور آدم نے وہاں پر نام رکھے، اور پھر آدم کا جوڑا جو ہے وہاں پر خداوند نے حوا کو اس کے اندر سے نکالا، تو یہ سب کچھ جو تھا، یہ نظریہ یہی عام جو کہ موسٹ کامن ہے، موسٹ ایکسیپٹڈ ہے اور موسٹ ریئلسٹک ہے، وہ یہی ہے کہ سب کچھ پھر چھٹے دن میں ہی ایسے تخلیق کیا گیا، حوا بھی چھٹے ہی دن بنا دی گئی۔ یہاں پر کوئی دوسری خاتون کا ذکر نہیں ہے جو کہ بعد میں باغی ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے بھی غلط نظریات لے کر چلتے ہیں کہ یہاں پر جو نر اور ناری جو ہے ذکر ہے، یہ ناری فرق ہے، اور آگے جا کر جو آدم کی جو بیوی تھی ناری، وہ فرق ہے حوا جس کو اس نے حکم دیا۔ سو یہاں پر ایسا نہیں ہے، سو یہاں پر حوا ہی کی بات ہو رہی ہے، آدم اور حوا دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ بھی ہے جو کہ بتاتا ہوں، اگین میں آپ کو یہ کانسیپٹس بتا رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سا مور ریئلسٹک ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ آدم کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر ہی دونوں خصوصیات یعنی نر اور ناری کی تھیں، اور پھر بعد میں ان چیزوں کو علیحدہ کیا گیا۔ سو جب اس کو حوا کو اس کے اندر سے نکالا تو پھر جو فیمیل باڈی پارٹس ہیں اور فیمیل جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ حوا کو دے دیے گئے، جو میل ایٹریبیوٹس ہیں وہ آدم کو دے دیے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ بھی بہت پرانا نظریہ ہے۔ اب کس حد تک اس کی تکمیل، کیونکہ اس نظریہ کی سپورٹ کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم ڈی این اے، ہماری باڈی، ہماری پیدائش ہمیں اس ٹریگر میں واپس لے جاتی ہے اس حالت میں، اور کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو بیک وقت عورت اور مرد کی خصوصیات لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کے جسمانی اعضاء بھی لے کر پیدا ہوتے ہیں، لٹرل وے میں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ اس اوریجنل سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظریہ ہے، اس کو آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو وہ تمام نظریات بتانے ہیں ایز اے ٹیچر، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ لوگ کیسے کیسے سوچتے ہیں۔ لیکن جس نظریے پر میں سب سے زیادہ میرا ایمان ہے وہ یہی ہے کہ چھٹے دن میں خداوند نے آدم کو پیدا کیا اور حوا کو بھی اس کے اندر سے نکالا، اور ناٹ نیسیسریلی کہ آدم کے پاس دونوں طرح کے اعضاء تھے، اور ایسا نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ خداوند جو ہے وہ بگاڑ نہیں پیدا کرتا، خداوند جو ہے وہ ہر چیز پرفیکٹلی بناتا ہے، اور خداوند کو اس منصوبے کا پتہ تھا کہ جو خداوند نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صورت کا مطلب ہے ایٹریبیوٹس، جلالی ہونا، اور خداوند کی ذات کا عکس لینا، جیسے باپ بیٹا روح القدس، ثالوث نیچر رکھنا، اور یہ سب کچھ۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ خداوند کا اپنی ذات کے اندر دعویٰ کرنا اور باہمی مشاورت باپ بیٹا روح القدس کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کا دونوں کا تخلیق جو ہے وہ چھٹے دن پر ہے، اور سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ چھٹے دن کی جو ہے ایکسپلینیشن کہہ لیں، اس کی ڈیٹیلڈ ورژن ہے۔ اور خداوند نے پھر اختیار دیا ہم سب کو اختیار دیا، اور یہ کہا کہ سب کچھ اختیار ہے اس کے اوپر رکھیں،
اور کھانے کے لیے لکھا ہے کہ 29ویں آیت میں کہ تمام روئے زمین کی بیجدار سبزی اور ہر درخت، یعنی کہ شروع میں جو ہے وہ اس کا پھل، تو جو شروع میں ہے وہ جانور یا گوشت کھانے کا حکم نہیں تھا. باغ عدن میں لوگ ایسا نہیں کرتے تھے اور وہ صرف سبزی کھاتے تھے. شاید یہی جو ہے وہ لمبی عمر کا بھی راز تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان کے بعد جب گوشت کھانا شروع کیا گیا تو عمروں میں ایک دم جو ہے وہ کمی آتی ہے، اور بلڈ اینڈ میٹ اینڈ آل آف دیز تھنگس جو کہ سیکنڈ ہینڈ فوڈ ہے اس کے وسیلہ سے ہماری عمریں ایک دم کم ہو گئیں. لیکن اس سے طوفان سے پہلے کا سامان جو تھا وہ فرق تھا. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ان موضوعات پر بات کرتے جائیں گے. کل ہم چیپٹر 2 کا آغاز کریں گے اور سبت کے بارے میں سیکھیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.